بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل۔ سوال و جواب کا سلسلہ نمبر 2 ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے سوالات جو آپ میری یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں پیش کرتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی دیگر علمی اور ادبی ویڈیوز کے ساتھ آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں ہمارے سلسلوں میں، تو اس چینل کو جس کا نام اسامہ سرسری ہے سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ محترم محمد عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے فیس بک پر یہ کہا ہے کہ حضرت فاعل تو بحر متدارک نہیں ہے، اور پھر نیچے انہوں نے لنک دیا ہے جو کہ میرے یوٹیوب چینل کی اردو شاعری کورس کی کلاس نمبر 9 کا لنک ہے، جس میں واقعتاً مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے فاعل 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 کی جو بحر ہے اس کا نام متقارب لکھ دیا ہے، جبکہ اس بحر کا نام متدارک ہے۔ محترم عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ دلانے پر میں نے کلاس نمبر 9 کی ویڈیو دوبارہ نئے سرے سے بنا لی ہے اور اسے اپلوڈ بھی کر دیا ہے، اور اس میں پہلے آواز نہیں تھی، اب میں نے آواز بھی شامل کر لی ہے۔ دیگر احباب سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، اور مزید اگر کوئی بات سامنے آئے تو وہ بھی بتا دیں۔ اور محترم محمد عبداللہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح رہنمائی کرتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ محترم عقیل جذبی صاحب فرماتے ہیں، السلام علیکم سر، بندگی، شرمندگی وغیرہ وہ الفاظ جن میں گاف ہا کے بدلے میں آئی ہو، ایسے الفاظ میں آخری اصلی حرف کون سا ہوگا؟ دال، گاف یا پھر یا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے قافیے سے متعلق، اور اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے علم قافیہ پر جو میری ویڈیو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیکھی ہے، اسی وجہ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حروف اصلیہ اور حروف وصلیہ کو پہچاننے کے لیے میں نے یہی بتایا تھا کہ جسے بندگی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل لفظ تھا بندہ، اس کے آگے ہم نے یا کا اضافہ کیا ہے، تو یا حرف وصلی ہے، اور بندہ میں جو چاروں حروف ہیں وہ حروف اصلیہ ہیں، اور آخر میں جو ہا گاف سے بدلی ہے تو یہ گاف بھی حرف اصلی ہی ہے، وصلی نہیں ہے۔ یہاں میں ایک کام کی بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا کہ شرمندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، لفظ شرم، اور نون دال گاف، اور پھر آخر میں یا، یعنی اصل تھا شرم، پھر شرم سے بنایا گیا شرمندہ، پھر شرمندہ کے آخر میں یا کا اضافہ جب کیا تو ہا کو گاف سے بدل دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لفظ کے ہم 3 حصے کریں، شرم، ندگ اور یا۔ اب اس کے ساتھ جو قافیہ آتا ہے، مطلع کے اندر 2 قافیے ہوتے ہیں، ان دونوں کا آپس میں موازنہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کا روی ایک ہے یا نہیں۔ تو آپ یوں سمجھے کہ شرمندگی جو لفظ ہے یہ گویا 3 الفاظ ہیں، لفظ شرم الگ لفظ ہے، ندگ الگ لفظ ہے، اور یا الگ لفظ ہے، کیونکہ تینوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ شرم کا ترجمہ ہے حیا، اور شرمندہ نون دال اور ہا جب ملی تو اس نے اس کا ترجمہ کر دیا شرم والا، شرم کرنے والا، تو ندہ کا ترجمہ ہے والا، کرنے والا، اور شرمندہ شرم کرنے والا، اور آخر میں جب یا کا اضافہ کیا تو اس یا کا ترجمہ ہے ہونا، شرمندہ، آخر میں یا کا اضافہ کیا شرمندگی ہوا تو شرمندگی کا ترجمہ ہے شرمندہ ہونا، یا کا ترجمہ ہے ہونا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں۔ اب اگر مطلع میں شرمندگی کے ساتھ جو دوسرا قافیہ ہے وہ مثال کے طور پر ولی ہے، کلی ہے، پھول کی کلی ہوتی ہے، تو ان الفاظ میں آخر کی یا اصلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا ان میں اور شرمندگی میں ہم موازنہ کریں گے صرف آخر کی یا کے ساتھ، تو آخر میں دونوں کا روی جو ہے وہ کسرہ اور یا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شرمندگی اور ولی ہم قافیہ ہیں، شرمندگی اور کلی ہم قافیہ ہیں۔ اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شرم میں حروف اصلی شین را میم ہے اور ندگی وصلی ہے، بلکہ یہاں قافیہ جو ہے وہ یا، اور شرمندگی کی یا اور ولی کا پورا لفظ یہ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ اب مثال کے طور پر مطلع کا ایک قافیہ شرمندگی ہے اور دوسرا قافیہ تابندگی ہے، تابندگی۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ تابندگی میں بھی ندگی آ رہا ہے، شرمندگی میں بھی ندگی آ رہا ہے، اور دونوں ندگی ایک ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قافیے میں مطلع میں اور شعر میں قافیے کے بعد جو ایک جیسے الفاظ آتے ہیں وہ ردیف شمار ہوتے ہیں۔
اب جب شرمندگی کے مقابلے میں تابندگی آیا تو ندگی ردیف ہو گیا اور شرم اور تاب قافیہ ہو گئے۔ اب واضح ہے کہ شرم میں میم ہے اور تاب میں با ہے۔ اگر تاب کے بجائے تاب میں با کی جگہ میم ہوتا، تام ہوتا مثال کے طور پر، تو تامندگی اور شرمندگی قافیے درست شمار ہوتے۔ یہ میں فرض کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ شرمندگی کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ اس کا ہم قافیہ بن رہا ہے وہ شرم کے مقابلے میں بن رہا ہے، ندگ کے مقابلے میں بن رہا ہے، یا پھر صرف یا کے مقابلے میں بن رہا ہے۔ اگر صرف یا کے مقابلے میں بن رہا ہے تو صرف کسرہ اور یا کا ہونا آخر میں کافی ہے، اور اگر ندگی کے مقابلے میں بن رہا ہے تو پھر ندگی، مثال کے طور پر دوسرا قافیہ ایسا ہے جس کے آخر میں گی تو آ رہا ہے مگر وہ ندگی والا گی نہیں ہے، وہ اس کا اصلی لفظ ہے۔ جیسے تنگی ایک لفظ ہے، تنگی، اب اس میں جو گاف ہے وہ اصلی ہے اور یہ ندگی والا گاف نہیں ہے، وہ الگ گاف ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے، یہ دیکھیں گے کہ تنگی میں یا وصلی ہے اور تنگ حروف اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تنگی میں گاف کے نیچے جو زیر ہے اور پھر گاف سے پہلے جو نون ہے وہ ساکن ہے، اور پھر اس سے پہلے تا پر جو زبر ہے، یہ پورا زبر پلس نون ساکن اور پلس گاف، یہ روی ہے۔ یہ روی شرمندگی میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا؟ تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس میں گاف کے بعد یا بھی اصلی ہے تو پھر اس کا تقابل شرمندگی کی صرف یا کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ قافیہ درست ہوگا۔ اور جو فارسی کے اسم فاعل کے صیغے ہیں، تابندہ، شرمندہ اور اس طرح کے جو دیگر الفاظ ہیں، تو ان میں آخر میں اگر یا کا اضافے سے گی کر دیا ہے تو اس میں پھر ہم شرم کے میم سے تقابل کریں گے، وہ میم ہونا پھر سب میں ضروری ہے، اور یہ میم چونکہ مکسور ہے یعنی زیر پلس میم، تو یہ پورا روی ہے، اس کا یہ روی پھر اس کے اندر ہونا ضروری ہوگا۔ یہ کافی پیچیدہ بحث ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کے لیے بہت دلچسپ بھی ہے، اور جس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ صرف یہ پوچھ لیا کرے کہ یہ قافیے درست ہیں یا غلط ہیں، اور پھر اپنا کام چلا لیا کرے۔ اصل تو بھائی شاعری کرنا ہے، اور علم قافیہ سے باقاعدگی سے اگر کوئی الگ سے وابستگی رکھنا چاہتا ہو تو یہ ساری ابحاث ان کے لیے ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کیجئے، اور اگلی ویڈیو میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال شامل ہو تو نیچے ضرور سوال کریں، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا سوال پیش کروں گا اور تفصیل سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔